بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مناجات مقبول کی دعاؤں میں پچھلی مرتبہ رب زدنی علما کے اوپر گزارشات پیش کی تھیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی عجیب شان کی دعا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوب فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور ان کے اوپر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی کن مشکلات میں ان کی مدد فرمائی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کی ہے۔ اسی سیاق میں یہ فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اور ایوب کو دیکھو، یعنی ان کے حالات پر غور کرو۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، اذ نادا ربہ، کیا پکارا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ پکارا تھا کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے دکھ چھو گیا ہے، دکھ مجھے چھو گیا ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ دکھ مجھے لگ گیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس دعا کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی فرمائش نہیں کی گئی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے شفا دے دیجیے، بلکہ فرمایا مجھے دکھ چھو گیا ہے اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنی حالت پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کر دی کہ آپ سے زیادہ رحم کرنے والا اس کائنات میں کوئی اور ہے نہیں۔ تو آپ خود اس صورتحال میں میری حالت کے اوپر رحم فرمائیں گے تو آپ کی ارحم الراحمین ہونے کے عین شایان شان ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے بڑی چند مختصر لفظوں میں بیان فرما دیا ہے کہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر۔ یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، تو اس لیے انی آ رہا ہے، فنادا فی الظلمات فنادا ربہ انی مسنی الضر۔ ہم اگر مانگیں گے تو انی نہیں کہیں گے بلکہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب کی ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ کیا واقعہ تھا؟ اتنی بات تو اکثر لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کو ایک مدت تک ایک سخت بیماری نے پکڑا ہوا تھا، اور اسی میں انہوں نے پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔
لیکن کیا تفصیلات تھیں اس کی کچھ اس کی تفصیل آئی ہے تاریخی روایات میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ پہلے یا کچھ بعد پیدا ہوئے تھے اور عرب کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، جزیرے عرب میں. جزیرے عرب کے اندر جو اس وقت عمان کہلاتا ہے، عمان جو ملک کہلاتا ہے آج کل، جس کا دارالحکومت مسقط ہے اور جس کی ایک بندرگاہ سلالہ ہے، تو وہاں ایک اب تک بھی مزار ہے، مشہور ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، بہت دنوں سے مشہور چلا آتا ہے. میں بھی حاضر ہوا ہوں وہاں پر، اور اس پہ حضرت، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ایک پتھر کے اوپر موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس جگہ زمین پر پاؤں مارا تھا. واللہ عالم. لیکن روایات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جزیرے عرب میں تھے. جزیرے عرب کا بھی یہ حصہ جو اس کا جنوب مغربی حصہ ہے، وہاں پر ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے. اور ایک طرف ان کی نیکی، تقوی، راست بازی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا پورے علاقے میں شہرہ تھا کہ نہایت متقی پرہیزگار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس بات کی شہرت تھی. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مال و اسباب بھی بہت ان کو عطا فرمائے ہوئے تھے. اس زمانے میں مال و دولت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ مویشیوں کی شکل میں ہوتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے مویشی سینکڑوں مویشی کے پاس تھے اور بہت باغات تھے، اور اولاد بھی بڑی خوشحال اولاد تھی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد آپس میں انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہر ہفتے ان میں سے ایک بھائی یا ایک بہن باقی سارے بھائی بہنوں کی دعوت کرے گی اور جمع ہو کر سب کھاتے پیتے تھے، آپس میں خوشحالی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جمع ہوتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام ان کے اوپر سے نظر اتارا کرتے تھے، ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے. لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ان کے اوپر آئی. پیغمبر تھے، متقی پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، دنیاوی اعتبار سے انتہائی خوشحال تھے، لیکن ایک آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آ گئی. اور آزمائش کے لیے بھی ایک اسرائیلی روایات میں یہ مذکور ہے. اسرائیلی روایات ایسی ہوتی ہیں کہ نہ ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، نہ اس کی تکذیب کرنا ضروری ہے، لیکن وہ ہے سبق آموز. اسرائیلی روایت میں یہ ہے کہ بلکہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف بائبل میں ایک پورا صحیفہ منسوب ہے کہ
اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات بھی ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ملفوظات بھی ہیں. تو اس میں یہ بات اس میں بھی لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شیطان اور ایک فرشتے کے درمیان مکالمہ ہوا. مکالمہ یہ ہوا کہ فرشتے نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے شیطان سے کہا کہ دیکھ تو یہ کہتا تھا کہ میں ان سارے آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، اور دیکھو یہ ایک ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے پرہیزگار بندے ہیں. ایک طرف ان کو عبادت میں ایک اونچا مقام حاصل ہے اور دوسری طرف ان کی دنیاوی زندگی بھی بڑی شاندار ہے، اور دنیا کا اتنا مال و دولت ان کے پاس ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اتنے یہ خوشحال ہے. ورنہ عام طور سے اے شیطان جب تو لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ تو اس کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو بھٹکا دیتا ہے. لیکن دیکھ یہ بندے بیٹھے ہیں اللہ کے کہ جو اتنی دولت کے باوجود اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آئی. تو شیطان نے کہا، ایک طرح سے شیخی بگار کر کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ بہت پرہیزگار اور متقی آدمی ہے، میں ذرا سا ان کے اوپر ایک سایہ ڈال دوں تو دیکھنا ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کہاں جاتی ہے. اور اب تو یہ اللہ میاں کے بہت بڑے بندے بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط نظر آتا ہے. میں ذرا سا اگر ان کے اوپر ایک اپنا سایہ ڈالوں تو تم دیکھنا کہ یہ اللہ سے کیسے غافل ہو جائیں گے. بلکہ وہ صحیفے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کہا شیطان نے کہ یہ جب میں ان کے اوپر ایک سایہ ڈالوں گا ان کو جا کر چھوؤں گا، اس نے بھی الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس کو جا کر جب چھوؤں گا تو یہ اللہ میاں کا کیا کہتے ہیں، یہ تکفیر کرتے ہیں، یہ اللہ میاں کو بالکل بھول کر اللہ میاں کی تکفیر کریں گے. تو فرشتے نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس حالت میں بھی اپنے پروردگار سے جدا ہو گیا. تو وہ شیطان آیا اور اس نے اپنے کرتب دکھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے. بیماری میں بعد میں مبتلا ہوئے ہوا یہ کہ وہاں جس علاقے میں یہ رہتے تھے تو وہیں قریب میں ایک کافروں کی حکومت تھی، سبا، ملک سبا تھا. تو سبائی لوگ، سبا کے رہنے والے، وہ اچانک حملہ آور ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بستی پر، اور ان کے جتنے جانور تھے، جتنے مویشی تھے، وہ سب اٹھا کے لے گئے. اور دوسری طرف ان کی جو اولاد تھی، وہ اولاد جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ بڑی خوشحال تھی، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرتے تھے، بڑے مزے کیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر آ کر ایک آندھی زور کی آئی اور اس آندھی کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی تنہا رہ گئے. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ سب میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، میری اولاد بھی چلی گئی اور میرا سارا ساز و سامان اور مال و منال سب رخصت ہو گیا، تو انہوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس مصیبت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق وہی برقرار رہا جو پہلے تھا۔ تو اس موقع پر فرشتے نے اس شیطان سے کہا کہ دیکھو تم نے جا کر ان کی اولاد کو بھی ختم کر دیا، ان کا مال بھی سارا لوٹ لیا گیا، پھر بھی دیکھو یہ کس طرح صبر کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تم یہ کہتے تھے کہ یہ جب ان کے اوپر میں اپنا سایہ ڈالوں گا تو یہ دیکھنا کہ اللہ میاں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا برقرار رہتا ہے۔ تو دیکھو اتنی مصیبت پیش آنے کے باوجود سارا مال بنال لٹ گیا، ساری اولاد ختم ہو گئی، مگر یہ شخص اب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کیے ہوئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ابھی تو میرا آدھا ہاتھ پڑا ہے، اور جب میں پورا ڈالوں گا تو پھر دیکھنا ان کا کیا حال ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ان کے اوپر بیماری آ گئی۔ بیماری کیا تھی اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، نہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ آیا ہے۔ البتہ وہی جو میں صحیفہ کہہ رہا ہوں، ایوب علیہ السلام کا صحیفہ جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ کچھ جلدی بیماریاں ہو گئی تھیں، ان کو جلد کی پھوڑے پھنسی نکل آئے تھے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے ردے جمائے ہیں کہ بھئی ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ گھن کرنے لگے تھے، اور ان کے جو خاص اولاد تھی وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگی تھی، اور کہیں جا کے کوڑے پر ڈال دیا تھا۔ یہ سب واہیات فضول روایتیں ہیں، ان کا کوئی تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجتے ہیں تو ان کو ایسی بیماریوں سے اور ایسی حالتوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہوں۔ لہذا یہ سب روایتیں فضول ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ بیماری تھی بے شک، اور لمبی بیماری تھی جب یہ صورتحال پیش آئی۔ تو جب ایک طرف تو بیماری آ گئی، اور بیماری بھی ایسی جو تکلیف دہ بیماری تھی، مال منال ضائع ہو گیا، اولاد ہلاک ہو گئی، خود اپنے اوپر ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو بے چین کرنے والی تھی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی حالت میں ایک اور آزمائش آئی۔ آزمائش یہ آئی کہ 3 ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، وہ آئے ان کے پاس بیماری کی حالت میں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے دلائل پیش کر کے ان کے سامنے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ آپ کے کسی سخت گناہ کی وجہ سے آئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا آپ سے زبردست جس کی بنا پر یہ بیماری آئی ہے آپ کو۔ وہ سارا زور اپنے زور بیان اس بات پر صرف کرتے تھے تینوں ساتھی کہ یہ بیماری آپ کو آئی ہے کسی آپ کے شدید گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ جواب میں ایوب علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ نہیں، میرا مالک مجھ سے ناراض نہیں ہے، اور تم مجھے بار بار یہ سمجھاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ سے ایک بعد پیدا ہو جائے میرا اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا۔
میرا اللہ میرے قریب ہے، میرے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، راضی ہے. اور اس کے اوپر دلائل پیش کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. یہ جو میں آپ سے اس صحیفے کا ذکر کر رہا ہوں، بائبل کے اندر جو صحیفہ ہے ایوب علیہ السلام کا، وہ سارا کا سارا ان کے باہمی مناظرے پر مشتمل ہے. اب وہ صحیفہ کہا جاتا ہے کہ بائبل میں جتنے بھی صحیفے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان میں سب سے زیادہ قدیم صحیفہ یہ ہے، اور بلاغت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ پیمانے کا ہے. عربی میں اصل تھا، کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، پھر عبرانی سے پھر دوبارہ دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپس کا مکالمہ ہے ایوب علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھیوں کے درمیان، یہ بلاغت کا بھی، فصاحت و بلاغت کا بھی اور دلائل کا بھی بہت بڑا زبردست ذخیرہ ہے. تو یہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی بائبل جو ہے یہ تو ایسی گھڑی ہوئی چیز ہے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ گھڑی ساری گھڑی ہوئی نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں واقعتاً انبیاء کرام کے اوپر جو نازل ہوئی تھیں ان کا حصے ابھی تک موجود ہیں، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ہیں، اب بھی ہیں موجود. تو اس واسطے ہر چیز کو اس کی ہر بات کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ یہ کہو کہ بالکل سچ ہے، نہ یہ کہو کہ جھوٹا ہے. تو بعض اوقات بعض میں بڑی حکمت کی باتیں بھی ہیں، اور وہ حکمت کی باتیں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ ان میں سے ایک نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے اوپر نازل کیا. تو اس میں بھی بہرحال یہ جو مناظرہ ہے سارا لمبا چوڑا، آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہے، اولاد اس کی ساری ہلاک ہو چکی ہے، اور سارا مال اس کا ختم ہو چکا ہے، بیماری ایسے لگ گئی ہے کہ ہر وقت تکلیف میں ہے انسان، اور اس وقت میں آ کے لوگ مناظرہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری گناہوں کی سزا ہے، اللہ میاں ناراض ہے تم سے. اور اس کے جواب میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ہاں مجھ پر اللہ نے یہ آزمائش مسلط کی ہے، اور اس آزمائش میں مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اور جب میں صبر سے کام لوں گا تو میرا مولا ضرور مجھے اس مشکل سے نجات دلائے گا. یہ ساری پوری گفتگو ان کی منقول ہے اس صحیفے کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف اتنے زبردست مصائب کا سامنا ایوب علیہ السلام کو، اور دوسری طرف یہ وساوس جو دل میں ڈالے جا رہے ہیں ساتھیوں کی طرف سے. اب وہ ساتھی اللہ ہی جانے وہ ساتھی کیا تھے، تفصیلات تو اس کی مذکور نہیں ہے، نام لکھے ہوئے ہیں تو نام بھی عجیب و غریب ہے. تو وہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آ کر یہ مناظرہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام سے. تو بھائی اس حالت میں آدمی جو تکلیف میں ہے، وسوسوں میں ہے، سب کچھ، لیکن اس حالت میں بھی راضی بھی رضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، آرام ہو تو راضی ہوں، دکھ ہو تو راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، دی ہوئی تکلیف پر. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی سے دعا بھی. ایک طرف مناظرہ ہو رہا ہے، اور پھر چلتے جب اس مناظرے کا اختتام ہوا تو اس وقت دعائیں مانگی حضرت ایوب علیہ السلام. پہلے بھی مانگی ہوں گی، لیکن اس میں دعا کے اندر کیا انداز ہے اس دعا کا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی مطالبہ نہیں ہے،
کوئی درخواست نہیں ہے، بس حالت کا بیان ہے. اے اللہ میرے پروردگار رب، اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، میری حالت یہ ہے کہ مجھے دکھ لگ گیا ہے، میری حالت یہ ہے. عربی زبان کے قاعدے سے اگر انی نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر یہ کہتے کہ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تو بات پھر بھی ہو گئی تھی کہ مجھے دکھ لگ گیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. لیکن شروع میں کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی کہنے میں یعنی تین چیزیں اکٹھی جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انی ایک طرف میں ہوں، اور دوسرا میرے اوپر یہ دکھ مجھے لگ گیا ہے، یہ دکھ ہے، اور تیسرے آپ ہیں کہ ارحم الراحمین ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا اس دکھ دور کر دیجئے، میری یہ تکلیف دور کر دیجئے، بلکہ یہ کہا کہ حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حالات یہ ہے کہ ایک طرف میں ہوں، دوسرے میرے ساتھ لگی ہوئی بیماری ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں. تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس حالت میں آپ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. یہ وہ دعا ہے جس کو میں کہتا ہوں زبان بے زبانی. زبان بے زبانی یعنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیا کرو، اپنی حالت پیش کر رہا ہے. میری حالت یہ ہے. اب آپ ارحم الراحمین ہیں، اس آپ کے ارحم الراحمین ہونے کا جو بھی تقاضا ہے میرے ساتھ وہ معاملہ کر دیجیے. یہ ہے زبان بے زبانی. جب آدمی ایک طرف تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ الفاظ کی فصاحت و بلاغت نہیں دیکھی جاتی، وہاں مانگنے والا دل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس درد کے ساتھ، کس سوز کے ساتھ، کس میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. تو پھر الفاظ میں وہ معنی نہیں دیتے جو انسان کی حالت معنی دیتی ہے. اکثر و بیشتر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، میرے ساتھ تو بہت ہوتی ہے، آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی، کہ کسی وقت ہاتھ اٹھا لیے دعا کرنے کے لیے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا مانگے، سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ دل میں حاجتوں کا طوفان ہے، حاجتوں کی لامتناہی حاجتیں دل میں ہیں. اگر میں سوچنا چاہوں کہ بھئی مجھے کیا چاہیے تو پتہ نہیں کتنی حاجتیں ہیں. میری صحت میری حاجت ہے، اور طاقت میری حاجت ہے، میں جو ہے قوت میری حاجت ہے، علم میری حاجت ہے، کیا نہیں حاجت. تو اگر اس کی فہرست بنانا چاہو تو لا تعداد ہے حاجتوں کی. ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں. تو یہ ہے زبان بے زبانی، کہ اب پورا جو انسان کا وجود ہے وہ دعا بن جاتا ہے. اگر زبان سے کہو تو وہ الفاظ ہی نکلیں گے نا، لیکن پورا وجود دعا بن جاتا ہے. یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے آپ ہی میری حاجتوں کو جانتے بھی ہیں، اور آپ ہی ان حاجتوں کو پورا کرنے والے بھی. وہ اپنی زبان حال سے، اپنے سارے وجود سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری ساری حاجتیں آپ جانتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں. میرے شیخ حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت کو دعا کا بڑا ذوق تھا، اور جب دعا کرنے پہ آتے تھے تو بعض اوقات بس کیے جاتے رہتے تھے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ
سارے دعائیں ازبر اور کیا کرتے تھے، بہت دعا، لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں جب حرم مکہ میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے طواف کی توفیق دی اور ملتزم کے سامنے بیٹھا، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے بیٹھا، تو دل میں آیا کہ اب وہ خوب دعا کروں گا۔ ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ہی نکل نہیں رہے کچھ زبان سے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں۔ تو سوچا کہ اچھا کبھی کل ہی تو میں نے بہت دیر تک دعا کرائی تھی، آدھے گھنٹے کی دعا تھی، وہی کچھ یاد آ جائے کیا کیا کی تھی، وہ بھی یاد نہیں آ رہی، اور کچھ ادعیہ معصورہ یاد تھی وہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ ہاتھ اٹھائے میں تو حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں یہ آنے لگا، یا اللہ تو اس جگہ پر آ کر بھی دعا کرنے سے عاجز ہو رہا ہے تو کیا بنے گا تیرا؟ تو اس کے مان بعد دل میں یہ بات آئی کہ ارے تو کیا مانگے گا، تیرے جو یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں جس بارگاہ میں، یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، جس بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو ساری کائنات ان کے ہاتھوں کے نیچے ہے۔ تو مانگے گا تو جتنی بھی چیز مانگے گا تو جو متناہی ہوگی، جب ان کی بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ زبانیں بے زبانی سے وہ عطا فرمائیں گے جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے زبان بے زبانی کہ آدمی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن پوری حالت اس کی دعا کے مجسم وجود جو ہے وہ دعا، مجسم دعا بنا ہوا ہے۔ درگاہ حسن میں ٹوٹے ہوئے لفظوں پہ نہ جا، یہ میں نے کبھی شعر کہا تھا، درگاہ حسن میں ٹوٹے ہوئے لفظوں پہ نہ جا، لطف اظہار ہے اظہار و بیاں سے آگے۔ اظہار کا لطف وہ اظہار اور بیان الفاظ سے نہیں ہوتا، اس سے آگے ہے۔ بندے کی حالت ایسی بن جائے کہ وہ سراپا دعا ہو، اس کا وجود سراپا دعا ہو۔ وہاں ٹوٹے ہوئے الفاظ کے اوپر نہیں دیکھا جاتا کہ وہ یہ الفاظ اس کے پھنسی و بلیغ ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جس حالت میں بھی پروردگار کے سامنے مانگا جائے تو وہ بندے کی حاجت سمجھ کر اس کو پورا کرتا۔ تو بالکل یہی صورتحال ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں ہے۔ میں اللہ میاں تین باتیں کہہ رہا ہوں، میں ہوں، میری بیماری ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا کیا کریں اب کیا نہ کریں۔ تو اس میں جو لطف ہے، اس دعا کا جو لطف ہے کہ اظہار و بیان سے آگے، اس سے آگے ہے یہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا وہاں پر بھی ذکر کی ہے، تو کیا ہے کہ انی مسنی الضر مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ وہاں بھی بس اتنا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان چھو گیا ہے تکلیف دے کر اور میرے اندر بیماری آزار پیدا کر کے مجھے چھو گیا ہے۔ بس وہاں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، بلکہ اپنی حالت پیش کر دی اور اس پوری حالت کو دعا بنا دیا۔ تو جب یہ دعا ہوئی تو قرآن کریم فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ جب یہ دعا پہنچی ہے باری تعالیٰ کے مقام تک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زور سے مارو اس پتھر پر، بس یہ تمہاری شفا کا راستہ ہے۔ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زور سے اس پتھر کے اوپر، تو کیا ہوگا؟
وہاں سے چشمہ پھوٹے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اسی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب اٹھ کے جانے لگے تو پہلے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنا ہی مشکل تھا، لیکن ان کی اہلیہ وفادار اہلیہ تھیں، وہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ تو جب جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہاں چلے، کیسے جا رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آگے جا کر اس کے اوپر پتھر پر پاؤں ماروں۔ چلے گئے، پتھر پر پاؤں مارا تو پانی ابل پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ھذا مغتسل بارد و شراب۔ دیکھو یہ جو پانی ابالا ہے ہم نے زمین سے، تم نے پاؤں مارا تھا، یہاں سے چشمہ ابال دیا، اور اس چشمے کے اندر یہ تمہارے نہانے کا پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی، مغتسل بارد، ٹھنڈا پانی ہے تمہارے غسل کرنے کے لیے، اور شراب اور تمہارے پینے کے لیے۔ چنانچہ غسل کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا اس چشمے سے، اور جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو وہ ساری بیماری جا چکی تھی۔ بیماری کی وجہ سے جو چہرے کے اوپر تغیرات آئے تھے وہ جا چکے تھے، اور اسی طرح کھلا ہوا خوشگوار چہرہ جو پہلے تھا اسی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے۔ یہاں تک کہ ان روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ پہچان نہیں سکیں کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ اس عرصے دراز تک بیماریوں کی وجہ سے چہرے پر تغیرات آ چکے تھے، جسم پر تغیرات آ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو سب واپس دے دیا، چہرے کی تازگی بھی واپس دے دی، بشاشت بھی واپس دے دی، اور بیوی بھی پہچانتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی بیوی کو کہ یہ وہی میرا شوہر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ اس کے بعد ہم نے جو ان کے گھر والے ہلاک ہو گئے تھے نا، بیٹے بیٹیاں، تو ہم نے اتنے ہی گھر والے ان کو دے دیے، بلکہ اس سے دگنے دے دیے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا ہو، تو اس کی ذات سے کیا بعید ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پھر انہوں نے ان کے ہاں اور مزید اولاد ہوئی، اور اتنی ہوئی بلکہ اس سے دگنی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دے دیے، اور وہ جو مال مویشی جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس عطا فرما دیا، پھر اسی طریقے سے زندگی رہنے لگے۔ لیکن ان کا واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں واقعہ، محض قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتی کہ بھئی افسانہ ترازی ہے، افسانہ سے بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سبق ہوتے ہیں۔ سبق یہ دیا کہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو دیکھو، شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا، اگر وہ روایت صحیح ہے تو شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی ساری راست بازی، سارا تقویٰ میں ختم کر دوں گا، ان کو بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے تو۔ لیکن وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، ان کو آنے والے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، مگر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہے، جب اس کا حکم ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اس وقت تک صبر کرنا ہے۔ صبر کا یہ اعلیٰ ترین مقام حضرت ایوب علیہ السلام کو مثال دی جاتی ہے آج دنیا میں، صبر ایوب علیہ السلام کا صبر تو سکھایا جا رہا ہے کہ مصیبتیں دنیا میں سب کو پیش آتی ہیں،
کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں کوئی مصیبت پیش نہ آئی ہو. کوئی ہے ایسا؟ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی دکھ نہیں پیش آیا؟ دکھ پیش آتے ہیں اس دنیا کے اندر، سبھی کو آتے ہیں. لیکن اس دکھ کے موقع پر ایک طریقہ وہ ہے کہ آدمی جزا فضا کرے، شکایت کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرے کہ یا اللہ میاں تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، الیاذ باللہ، اس سے گلہ کرے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کیا کہ یا اللہ گلہ کوئی نہیں، جو کچھ آپ کی مشیت ہے برحق ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کس طرح دور فرماتے ہیں. اس کا صبر کے ذریعے انسان کے درجات اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں کہ جو خوشیوں کی حالت میں ترقی نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مجاہدہ اضطراریہ میں زیادہ ترقی ہوتی ہے درجات کی بنسبت مجاہدہ اختیاریہ کے. تو جتنا صبر بندہ کرے گا اتنے ہی اس کی ترقی درجات ہوگی. لیکن مانگو نہیں اللہ میاں سے، مصیبت نہ مانگو، پناہ مانگو، عافیت مانگو. لیکن جب آ جائے تو صبر سے کام لو. اور صبر کا مطلب یہ کہ کوئی گلہ نہ کرو اللہ میاں سے. جیسے کہ اللہ بچائے بعض مرتبہ زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں، یا اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، الیاذ باللہ. تو یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اس سے کچھ حرج نہیں ہے. جو مانگے گا اتنا ہی مقامات انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکن شکوہ نہیں. دوسری بات یہ کہ 3 آدمی آ کر مسلسل مناظرہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر سزا ہے اور اللہ میاں ناراض ہے. 3 آدمی اس تکلیف کی حالت میں یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض نہیں ہے. یہ بھی اس کے کرم ہی کا ایک عنوان ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، تکلیف بھی ایک نعمت ہے. لیکن اس موقع پر بھی ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وجہ کیا ہے کہ دیکھو یاد رکھو کہ اگر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس میں آدمی اللہ بچائے شکوہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے، اللہ بچائے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بطور عذاب ہے، اللہ کی ناراضی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جس بیماری میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کی توفیق ہو جائے، جس بیماری میں شکوہ نہ ہو، چاہے ہائے ہائے کرے، چاہے آہیں بھرے، چاہے روئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں، اور شکوہ نہیں تو پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ دور فرما دیجیے. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ بیماری گناہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری بندے کو درجات میں ترقی کرنے کے لیے لائی گئی ہے. جس مصیبت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے رجوع اللہ کی، تو وہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ انسان کے درجات کی بلندی اور گناہوں کے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. تو چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی طرح قائم تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے تھے، اس واسطے ان کو بھروسہ تھا کہ یہ ناراضی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ناراضی کی وجہ سے ہوتا تو مجھے توفیق کیسے ہوتی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی توفیق کیسے ہوتی. اس لیے ان کو یقین تھا، تو وہ اس سارے وسابس کا مقابلہ کرتے رہے اس حالت میں.
یہ ساری کہانی جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، یہ در حقیقت ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ جو تکلیف بھی دنیا میں پیش آئے، جو مصیبت بظاہر کھڑی ہو جائے، دنیا تو مصائب اور آلام کا گھر ہے، یہاں آپ بچ نہیں سکتے، کبھی نہ کبھی پھنسو گے مصیبت میں، آلام میں، لیکن وہ طریقہ اختیار کرو جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ مانگو نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگو نہیں۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام صابرہ رکھا ہوا تھا، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، نام تبدیل کرو، کیونکہ صابرہ کے معنی یہ صبر کرنے والی، تو مطلب یہ کہ خود ہی سے ایک دعویٰ ہو رہا ہے کہ مصیبتیں آئیں میرے اوپر اور میں صبر کروں، تو اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے، کبھی نہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ اللہ صبح، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، تو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا تعلق تھا، بہت رجوع اللہ کرتے تھے۔ اسی رجوع اللہ کے ناز میں ایک مرتبہ جملہ یہ منہ سے نکل گیا کہ لیس لی فی سواک حظ فکیف ما شئت فاختبرنی، کہ اے اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں اب لذت نہیں رہی، جس طرح چاہیں مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ الیاذ باللہ، یہ جملہ منہ سے نکل گیا تو پیشاب بند ہو گیا، پیشاب بند ہو گیا، اور اب بے چینی اور اضطراب اور تکلیف، اور تو سمجھ گئے کہ یہ میری پکڑ ہوئی ہے اس بات کے اوپر، تو اپنے بچوں سے جو پڑھنے آتے تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ ادعو لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، جھوٹا دعویٰ کر گیا تھا میں، اللہ میں نے دکھا دیا کہ کیا کہہ رہے ہو، کسی اور چیز میں لذت نہیں رہی، ارے پیشاب میں تمہاری لذت ہے۔ تو کبھی مانگو نہیں، نہ یہ دعویٰ کرو کہ میں بہت برداشت کرنے والا ہوں، لیکن اگر کبھی آ جائے تو دو کام کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضا، اے اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، آپ کی مشیت، آپ کی حکمت برحق ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کہ اللہ آ گئی ہے، اس مشکل کو دور فرما دیجئے، یا اس کے اندر میری دستگیری فرمائیے، مجھے صحیح راستہ دکھائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ دو کام کرو گے، انشاءاللہ جب وہ جائے گی تو تم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوگے، درجات تمہارے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ بس یہ سبق ہے جو دیا گیا، اور یہاں اس دعا میں یہ سبق بھی ہے کہ جب کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں کس طرح مانگوں اللہ میاں سے، تو ہاتھ ہی پھیلا دو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے، اور بعض اوقات یہ اسلوب زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے دوسرے اسلوب کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں یہ سارے سبق لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اپنے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنے ساتھ تعلق میں یا اللہ قوت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اس میں دوام عطا فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے تعلق کو مضبوط فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، ان لوگوں میں سے بنا دیجیے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔
یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔